بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے شروط صحت الصلاح، نماز کی صحت کے شرائط۔ اس میں سے ہم نے دو شرائط اس سے پچھلے سبق میں پڑھ لیے ہیں۔ ایک تو الطہارہ یعنی پاکی، اور دوسری شرط ستر کا ہونا۔ اور آج جو پڑھنا ہے وہ ہے شرط نمبر 3، استقبال القبلہ یعنی قبلے کے رخ پر ہونا۔ تو قبلہ رخ ہونا نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ فلا تصح الصلاۃ بدون استقبال القبلۃ، لا تصح صح یصح، صحتاً کے معنی صحیح ہونا، جب اس کے ساتھ لا لگ گیا یعنی نہیں صحیح ہوگی الصلاۃ نماز بدون استقبال القبلہ، استقبال قبلہ کے بغیر۔ دون کے معنی بغیر، دون کے بہت سارے معنی آتے ہیں، کم کے، زیادہ کے، قریب کے، دور کے، اس طرح بدون استقبال القبلہ، بغیر استقبال قبلہ کے، عند القدرت علی استقبالها، جب کہ ایک انسان استقبال قبلہ پر قادر ہو۔ ایک صورت وہ ہے کہ قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، یا اس نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن اس کے بعد پھر اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا۔ جیسے ٹرین میں اس نے نماز شروع کی، شروع میں نماز جب شروع کی تھی تو قبلہ رخ ہوا تھا، اس دوران ٹرین اس طرح بدلتی رہی کہ خبر ہی نہیں ہوئی، یا خبر تو ہوئی لیکن اس کو گھومنے کا موقع نہیں ملا، تو یہاں پر قدرت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اب یہ جو استقبال قبلہ ہے یہ دو نوعیت کا ہے، ایک ہے عین الکعبہ، ایک ہے جہت الکعبہ۔ تو عین الکعبہ یعنی یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کو کعبہ شریف نظر آتا ہے، ہوا قبلہ للذی ہوا بمکہ المکرمہ، یہ قبلہ ہے اس شخص کے لیے، ان افراد کے لیے جو مکہ مکرمہ میں ہیں۔ وَيَقْدِرُ عَلَى مُشَاهَدَتِهَا، قدر یقدر قدرتاً یعنی قادر ہونا، اور وہ اس کو دیکھ پا رہے ہیں، تو دور سے ان کو نظر آتا ہے کعبہ شریف، تو ان کو عین کعبہ کا رخ کرنا ہے، تو ان کو عین کعبہ کا رخ کرنا ہے۔ دوسرا ہے جہت الکعبہ یعنی کعبے کی جہت، یہ قبلہ للذی لا یقدر علی مشاہدۃ الکعبہ، تو یہ ان لوگوں کا قبلہ ہے جو کعبے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے دور ہیں یا مکے ہی میں ہیں لیکن مکہ مکرمہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو ان کو کعبے کا رخ کرنا ہے۔ ان کو عین کعبے کی سیدھ میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے کعبے کے رخ پر اپنے آپ کو رکھا۔ قضا جہت الکعبہ، اسی طریقے سے یہ کعبے کی جہت قبلہ ہے الذی ہوا بعید عن مکہ المکرمہ، ان لوگوں کے لیے بھی جو مکہ مکرمہ سے دور ہیں۔ تو جہت کعبہ اس کی جب فقہا تشریح کرتے ہیں تو موجودہ دور میں لانگیچیوڈ، لیٹیچیوڈ وغیرہ ان چیزوں کو ملا کر کے جو کعبہ سے اگر ایک لکیر کھینچی جائے پرپنڈیکیولر، تو اس لکیر پر پرپنڈیکیولر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کعبے کے دو کونے ہیں
उन कोनों से भी दो लकीरें खींची जाएंगी और उनसे उस परपेंडिकुलर लकीर पर 45 डिग्री एंगल्स बनेंगे। तो गोया कि जो उस तरफ के लोग हैं वो अगर 45 डिग्री डिविएशन के साथ भी हैं, यानी जो बीच की लकीर खींची गई है उसके मुकाबले में अगर 45 डिग्री डिविएशन के साथ भी वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनका किबला है मसाजिद का या घरों का इस तरीके से, तो उनकी नमाज सही है। उसके अलावा अगर है तो फिर वो जिहत भी नहीं रहती है, फिर वो जिहत से भी बाहर आ जाता है, तो उस सूरत में वो नमाज सही नहीं होगी। इसी वजह से हम मसाजिद में बसा औकात देखते हैं हल्का सा फ़र्क है, कुछ जावियों का फ़र्क है, तो उस पर भी बसा औकात शोर हंगामा हो जाता है कि मस्जिद का किबला ठीक नहीं है, या जहां हम नमाज पढ़ रहे थे वहां कुछ कौस आ रहा है। तो इस सूरत में हमें ये मसला मालूम होना चाहिए कि अगर काबे के सीध से एक लकीर खींची जाए, उम्मूदी लकीर जिसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, फिर उस लाइन पर 45 डिग्री के एंगल के अंदर अंदर दोनों तरफ किसी भी मस्जिद का या किसी जगह नमाज लोगों ने पढ़ी, वहां मुसल्ले का किबला उस 45 डिग्री के अंदर अंदर है, तो उनकी नमाज सही है, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो जहत काबा में आ जाता है। अगर उससे ज़्यादा डिविएशन है तो उस सूरत में बदलना ज़रूरी है। मन अजाज़ा अन इस्तिक़बाल क़िबला, जो इस्तिक़बाल क़िबला से आजिज़ है, ले मरज़िन, किसी मर्ज़ की वजह से, जैसे कोई मरीज़ है, अब इस तरह की सूरत हाल है कि उसको बार बार पलटना या इस तरीके से उस रुख पर रखना मुमकिन ही नहीं है। औल खौफ अदुविन, या दुश्मन का खौफ है जिस वजह से किबले का रुख कर ही नहीं सकता। ये सूरत हाल कभी बन सकती है, जैसे एक शख्स जेल में है और जेल में उसको घूमने ही नहीं दिया जाता, या इस तरह रखा गया है कि वहाँ किबले की तरफ मुड़ना मुमकिन ही नहीं। जाज़लहु अन युसल्लिया इला अय्यि जिहतिन क़दरा, उसके लिए जायज़ है अन युसल्लिया कि नमाज पढ़े, इला अय्यि जिहतिन क़दरा, किसी भी जिहत जहाँ की तरफ उसको मुड़ना मुमकिन हो। इसी तरीके से एक और मसला है कि अगर एक शख्स जंगल में है, उसने अपने तौर पर कोशिश की किबला तलाश करने की, लेकिन फिर उसको लगा कि इस तरफ किबला है, लेकिन पहले अपने तौर पर तहर्री करना, गौर व फिक्र करने के बाद फिर उसने किसी जिहत किसी रुख नमाज पढ़ी, बाद में मालूम चला जिस रुख पर उसने नमाज पढ़ी है उस रुख पर किबला नहीं है, तो तब भी उसकी नमाज सही हो गई। तो ये थी शर्त इस्तिक़बालुल क़िबला, किबला रुख होना। नंबर 3, वक्त सलाह, नमाज का वक्त होना। तो जो फरीज़ा अदा कर रहे हैं, फजर अदा करनी है, ज़ोहर अदा करनी है, तो उस नमाज का वक्त होना ज़रूरी है। फ़ला तसिह्हु सलातु क़ब्ल दुख़ूलि वक़्तिहा, तो कोई भी नमाज सही नहीं होगी उसके वक्त के दाखिल होने से पहले। तो वक्त दाखिल होने से पहले न तो नमाज फ़र्ज हुई है और न ही उसका अदा करना सही है और न वो अदा होगी। अलबत्ता जब वक्त निकल गया तो वक्त निकलने के बाद अब वो कज़ा हो गई, इसलिए कि फ़र्ज तो हो चुकी है लिहाजा अब कज़ा हो गई, लेकिन वक्त से पहले न तो फ़र्ज हुई है और न ही उसकी अदायगी सही हुई। वक़द तक़द्दम ज़िक्र औक़ात सलाह मुफ़स्सलन, और इससे पहले नमाज के औक़ात का तज़किरा तफसील के साथ गुज़रा है बाज़ाब्ता औक़ात सलाह के बाब के तहत। अन्निय्या, एक और शर्त है नियत। फ़ला तसिह्हु सलातु बिदून निय्यतिन, कोई भी नमाज सही नहीं होती है नियत के बगैर। अब नियत की तफसील ये खुद ही बताएंगे किस तरह नियत की तफसील करनी है,
کہ کس طرح نیت کرنی ہے۔ اذا کانت الصلاۃ فرضاً، جب نماز فرض ہے، یعنی فرض نماز ادا کرنی ہے، تو وجب تعیینها، تو اس کی تعیین واجب ہے، یعنی انسان کو دل میں یہ طے کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے کأن ینوی ظہرن، جیسے کہ نیت کرے ظہر کی، او عصرن مثلا، یا عصر کی، ظہر کی نماز پڑھنے گیا تو اس کے دل میں یہی خیال ہے کہ وہ ظہر پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ نیت کافی ہے، اس لیے کہ اس سے تعیین ہو گئی۔ قضا اذا کانت الصلاۃ واجبتاً، اسی طریقے سے اگر نماز واجب ہے، جیسے احناف کے ہاں وطر واجب ہے، عیدین کی 2 رکعت واجب ہیں، طواف کعبہ کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہیں وہ واجب ہیں، تو وہاں پر بھی تعیین کرنا ضروری ہے کہ آدمی کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ قضا اذا کانت الصلاۃ واجبتاً، قضا مانے اسی طرح، اذا کانت الصلاۃ واجبتاً، جب نماز واجب ہے، وجب تعیینها، تو اس کی بھی تعیین کرنا، کہ اپنے اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں فلاں واجب نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہ ینوی وطرن، مثال کے طور پر وطر کی نیت کرے، او صلاۃ العیدین، یا عیدین کی 2 رکعت کی نیت کرے۔ اما اذا کانت الصلاۃ نافلۃ، البتہ اگر نماز نفل ہو، فلا یشترط تعیینها، تو اس کی تعیین ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ جو سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور عام نوافل ہیں، تو ان کی تعیین ضروری نہیں ہے۔ انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد آتے ہی ادھر سے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے نفل کی بلکہ سیدھے نماز پڑھی، اور ادھر سے نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کی یہ نماز سنت کے قائم مقام بھی ہو جائے گی، لہٰذا اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما اذا کانت الصلاۃ نافلۃ، البتہ اگر نماز نفل ہو، فلا یشترط تعیینها، تو اس کی تعیین ضروری نہیں، جیسے رات میں 2 رکعت زائد پڑھی وطر سے پہلے یا وطر کے بعد، تو یہ نماز بھی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رات میں جو بھی نماز زائد پڑھی ہی جائے تو وہ نماز تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ بل یکفی ان ینوی مطلق الصلاح، بلکہ اتنا کافی ہے کہ انسان مطلق نماز کی نیت کرے، جیسا کہ آدمی نیت کرتا ہی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے جا رہا ہوں۔ اذا کان مقتدیا، ہاں ایک صورت ہے کہ جب انسان مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یلزمہ ان ینوی متابعۃ الامامہ، تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ امام کی متابعت کی نیت کرے، ورنہ اگر نیت نہ کرے تو ایک چیز ہے کہ اس کو نماز کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن امام کی متابعت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے امام اگر مقتدیوں کے امامت کی نیت نہ کرے تو امامت کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اور ان کی بنیاد نیت ہے، لہذا نیت کے سلسلے میں عام طور پر ہم غفلت برتتے ہیں، جبکہ غفلت برتنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں باقی یہ کہ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، جبکہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ وہ افراد جنہیں دل کی نیت پر یقین نہ آتا ہو یا بہت عمر رسیدہ ہیں، تو اس طرح کے افراد کے لیے گنجائش ہے زبان سے نیت کرنے کی، ورنہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور ایک اور شرط ہے التحریمہ،
تحریمہ ویراد بالتحریمہ، اور تحریمہ سے کا مطلب ہے ان یفتتح صلاتہ بذکر خالص للہ تعالی، کہ اپنی نماز کی شروعات کرے ایسے لفظ سے جس میں خالص اللہ کا تذکرہ ہو، کسی اور کا تذکرہ نہ ہو، جیسے کہے اللہ اکبر یا اللہ اعظم یا سبحان اللہ۔ تو البتہ اللہ اکبر کہنا یہ سب سے افضل اور سنت سے سب سے قریب ہے، اسی وجہ سے آج کل اس پر کوئی تفصیل ہی نہ تو بیان کی جاتی ہے اور نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے نماز شروع کی اللہ اعظم کہہ کر کے یا سبحان اللہ کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن فقہاء احناف اور اسی طریقے سے شوافع بلکہ دوسرے حضرات کے نزدیک بھی اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا ہونا ضروری ہے، یعنی متفق علیہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اکبر ہی سے نماز شروع کی جائے، اور اسی کو کہتے ہیں تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنا۔ تحریم کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ابھی تک انسان پر جائز تھیں، اب یہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے آپ پر ان چیزوں کو حرام کر رہا ہے جب تک کہ سلام نہ پھیرے۔ وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْافتتاح، اور فرق نہیں کرے گا، فصل یفصل کے معنی فرق کرنا، اور فرق نہیں کرے گا بین النیہ و تکبیرۃ الافتتاح، تکبیرۃ الافتتاح شروعات کی تکبیر یعنی اللہ اکبر اور نیت کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے، بعمل کسی ایسے عمل سے ینافی الصلاح جو نماز کے منافی ہے، کل اکل و شرب جیسے کھانا پینا۔ نے نیت کر کے آیا تھا یہ نماز 2 رکعت پڑھنی ہے اور وطر پڑھنی ہے، بیچ میں بیٹھ گیا، چائے پینے لگا، پھر اٹھا سیدھے اللہ اکبر، کوئی نیت ہی نہیں تھی، تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو دہرانا ضروری ہے، الا یہ کہ چائے پینے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوا اس کے ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ میں وطر پڑھنے جا رہا ہوں۔ ولا یفصل بین النیہ والتکبیرۃ الافتتاح، اور کوئی فرق نہیں کرے گا نیت کے درمیان اور تکبیرۃ الافتتاح کے درمیان، بعمل کسی ایسے عمل کے ذریعے سے ینافی الصلاح جو نماز کے منافی ہو۔ تو اگر کوئی منافی عمل آ جائے اس کے بعد نیت کی تجدید ضروری ہے۔ وَيَشْتَرَطُ فی تحریمہ، اور تحریمہ کے اندر یہ بات بھی شرط ہے، ان یأتی بہا قائما، کہ اس کو کھڑے کھڑے ادا کرے، قبل الانحناء للرکوع، رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے۔ جیسے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، ایک شخص آیا اور پہلے رکوع میں چلا گیا پھر اللہ اکبر کیا، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جب وہ آئے گا صف میں کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کر کے کہے گا اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد اب وہ رکوع میں جا سکتا ہے، چاہے وہ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے یا نہ کہے، دونوں صورتوں میں اس کا رکوع صحیح ہوگا، لیکن یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ کھڑے کھڑے اس کو کہنی ہے، قبل الانحناء جھکنے سے پہلے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي التَّحْرِيمَ، اور تحریمہ کے اندر، تکبیر تحریمہ کے اندر شرط ہے، ان یأتی بہا قائما، کہ اس کو ادا کرے کھڑے کھڑے، قبل الانحناء للرکوع، رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے، وَأَلَّا يُؤَخِّرَ النِّيَّةَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْاِفْتِتَاح، اور ایک بات اس میں یہ بھی شرط ہے، یہ خود اس کی شرائط ہیں تحریمہ کی، اللہ یؤخر النیہ، کی نیت کو مؤخر نہ کرے، ان تکبیرۃ الافتتاح، تکبیر تحریمہ سے، یعنی پہلے اللہ اکبر کیا، اب ایک طرف سے سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ نیت کرتا ہے کہ یمش
وِترٕچ 3 رکٲژ یا یِم چھِ فرضٕچ 4 رکٲژ یِم چھوٗٹیمژٕ آسہٕ یا فلٲنۍ فرضٕچ نماز 4 رکٲژ جماعت ہیوٚکُس نہٕ پٔرِتھ کینٛہہ تِم چہِ 4 رکٲژ چھِ تو اب یہ نیت صحیح نہیں ہوگی بلکہ یہ نماز بطور نفل ادا ہو جائے گی۔ اللہ یؤخر النیہ کہ نیت کو مؤخر نہ کرے ان تکبیرۃ الافتتاح تکبیر تحریمہ سے، یعنی اس کو ادا کرنا ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے پہلے، وَأَن يَقُولَ اللہ اکبر اور کہے اللہ اکبر بحیث یسمع نفسہ اتنی زور سے کہ اپنے آپ کو سنائے، یعنی اللہ اکبر بہت خاموشی سے کہنا صحیح نہیں ہے اور بہت زیادہ زور سے کہنا اگرچہ اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، بلکہ اتنی زور سے کہے کم سے کم کہ اس کے خود اپنے کان سنیں۔